نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صفات لازمہ کے بارے میں سبق شروع تھا۔ اس سے پچھلے والا بھی سبق یعنی ان حروف میں 17 صفات لازمہ میں سے ان حروف سے متعلق جو صفات ہیں انہیں نکالنے کا طریقہ پچھلے سبق میں موضوع لکھا ہوا تھا۔ یہ سبق بھی پچھلے سبق کا حصہ ہے اور 51 نمبر جو سبق ہمارا شروع ہے وہ سارے کا سارا صفات سے متعلق ہے۔ صفات کی تفسیر، صفات کے متعلق باتیں، بات چیت، گفتگو، وہ ساری ان اسباق میں چل رہی ہے۔ اور کل ہمارا جو سبق ختم ہوا تھا وہ حرف صاد اور ضاد پر ختم ہو گیا تھا، اور آج قا سے لے کر یا تک ان حروف میں صفات نکالنے کا طریقہ۔ قا ویسے بھی ہر حال میں موٹا ہے اور اقوی حروف میں سے ہے۔ اس میں تمام وہ صفات جو قوی ہیں وہ ڈالی گئی ہیں۔ قا میں صفت جہر یعنی آواز میں ایک قوت ہو اور سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو اور مخرج میں قوت ہو۔ جہر کا مطلب شدت، سختی، یعنی آواز بند ہو جائے۔ اور استعلا یعنی زبان کا جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے، جس سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ اطباق زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو لپیٹ لے۔ اصمات مضبوطی اور جمع ہو۔ قلقلہ یہ حرف اپنے مخرج میں حرکت کرتا ہے۔ مثلا جس طرح مخارج میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک حرف کا مخرج کیسے معلوم کرنا ہے، شروع میں حمزہ متحرک لے کے آنا ہے تو بنا آت کو، تو اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہوا ان تمام صفات کا یہ حرف مالک ہے۔ آگے یہ حرف بھی قوی ہے بلکہ اقوی ہے۔ اس میں ایک صفت اس میں ضعیف ہے، تو یہ اسی طرح استعلا ہے، اطباق ہے، اصمات ہے، جہر ہے، اور یہ تمام صفات اس میں ایک صفت ضعیف ہے۔ لہذا حروف کا جو ترتیب ہے اقوی، قوی، اضعف، ضعیف، متوسط، وہ اس کے بعد جو آئے گا سبق اس میں انشاءاللہ ہم سکھائیں گے۔ ابھی فی الحال یہ صفات نکالنے کا طریقہ ہے، اور ذہن میں صفات کی تفصیل بھی ہو کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہم نے لکھا ہے ان باتوں سے، ان صفات کے نام سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اس حرف کو مثال مخرج ایک ہے وہ، ذال اور سا، اب ان میں ہم نے تمیز کرنی ہے۔ ان تینوں حرفوں میں مخرج تو ایک ہے مگر صفات الگ الگ ہونے کے اعتبار سے کوئی حرف کی آواز جاری ہے، کسی کی بند ہے، کسی کی سانس جاری ہے، کسی کی بند ہے، کوئی حروف موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، وہ تمام باتیں ہم نے ان صفات کے اعتبار سے نکالنی ہے۔ لہذا وہ میں صفت جہر، رخوت، استعلا، اطباق اور اصمات۔ آگے عین میں صفت جہر، توسط، استفال، انفتاح، اصمات، اور غین میں صفت جہر، رخوت، استعلا، انفتاح، اصمات، اور فا میں جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اطلاق۔ اب دیکھیے فا میں صفت رخوت، اب باقی تو تمام باتیں ہیں ہم ادا کرتے ہیں فطری طور پر، لیکن ایک رخوت ہے۔ رخوت کا مطلب یہ ہے کہ جن حروف میں یہ صفات پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے، تو لہذا رخوت کی وجہ سے فا میں آواز جاری رہے گی، جیسے اف اف۔ اب آواز بند نہیں کرنی، مثال اپ، اور وہ جب اس کو ہم تلفظ میں پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا ينفقون کے بجائے بنے گا ينفقون، تو اب آواز بند نہیں کرنی۔ رخوت کی وجہ سے اس میں کیا کرنا ہے، آواز کو جاری رکھنا ہے تھوڑا مخرج سے ادا ہوتے ہوئے۔ تو اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا شکم، اور جب یعنی پیٹ، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو اس میں آواز جاری ہوگی، تو بن جائے گا اف اف، تو وہ رخوت میں بات چلی جائے گی۔ تو لہذا آگے قوف میں جہر، شدت، استعلا، انفتاح، اطلاق اور قلقلہ،
ظاہر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اپنے مخرج میں یہ قوف حرف موٹا ادا ہوتا ہے، لیکن قلقلہ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کاف اور قوف دونوں میں فرق تب واضح ہوگا کہ موٹا حرف قوف آ جائے، جیسے اقرا، اور ایک آدمی کرے گا اقرا، تو وہ کراہت سے، ناپسندیدہ چیز سے معنی بنتا ہے، لہذا قوف سے اقرا اقرا اقرا، تو قوف میں قلقلہ ادا ہوتا ہے، اور اگر ساکن آ جائے، تو اگر متحرک آ جائے تو پھر ہم اس کو موٹا کر کے ادا کریں، اس سے جدا کر کے، اس کاف سے اس قوف کو جدا صفات کے اعتبار سے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کاف میں صفت ہم سے آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، مخرج میں یہ حرف ضعف کے ساتھ ادا ہو، اور سانس اس میں جاری رہے، تو کاف جو جب ہم ادا کرتے ہیں اک، تو اب اس میں سانس تو بند ہو رہی ہے، یہ حرف کاف اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد اس میں تھوڑی سی آواز جاری رہتی ہے یا سانس جاری رہتی ہے، لیکن اصل مقصد اس کا پہلے صفت شدت ہے کہ صفت شدت اس میں قوت والی ہے، تو قوت والی ہونے کے اعتبار سے صفت شدت کا معنی یہ ہے کہ آواز مخرج میں ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز میں قسم کی سختی ہو اور آواز بند ہو جائے، اور اس وقت یہ بنتا ہے اک، جبکہ ہمس میں سانس جاری رہتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ قوی ہونے کے اعتبار سے یہ پہلے ادا ہوگا، اور ادا ہونے کے بعد اس میں قدر سانس جاری رہتی ہے، اس لیے اس کو ہمس میں بھی شمار کیا گیا ہے، تو بن جائے گا اک اک۔ تو اس میں پہلی صفت ہمس، پھر شدت، استفال، انفتاح، اصمات۔ صفات کی ترتیب سے کاف میں پہلے ہمس ہے پھر شدت ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے پہلے شدت ہے بعد میں ہمس ہے۔ میں نے بولا نا پہلے آواز بند ہوتی ہے، بند ہونے کے بعد سانس جاری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ہمس میں بھی شمار کیا گیا۔ لام میں صفت جہر، توسط، استفال، انفتاح، استفال کے بعد آتا ہے انفتاح۔ یہ 2 دفعہ لکھا، کبھی کبھی یہ غلطی ہو جاتی ہے لکھنے میں، کتابت میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ذہانت میں نہ ہوں۔ استفال اور اس کے بعد آتا ہے انفتاح، اور اسی طرح اس کے بعد آ جاتا ہے لاق اور انحراف۔ میم میں صفت جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق۔ نون میں صفت جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق۔ واو میں جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور اصمات اور لین۔ ہاں میں صفت ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اصمات۔ حمزہ میں جہر، شدت، استفال، انفتاح، اصمات۔ یا میں صفت جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اصمات اور لین۔ یعنی یہ 2 حرف ہیں، واو اور یا، یہ ان میں مدہ بھی ہوتے ہیں اور یہ لین بھی ہوتے ہیں، اس لیے یعنی وہ مدہ کی صورت میں ہو چاہے لین کی صورت میں ہو، تو ان میں صفت لین ہی ہے، یعنی یہ اپنے مخرج میں ان میں نرمی ہوتی ہے۔ نرمی ہم جب کریں گے تو یہ حروف صحیح کر کے ادا ہو جائیں گے، اور نرمی کریں گے تو ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو پھر بھی کر سکتا ہے، اس وجہ سے ان کو لین میں شمار کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ حرف ہے وہ، اور ایک صاد کے بعد آتا ہے ضاد، وہ جو جس سے ہم مطلقاً داد پڑھتے ہیں، داد، دال والے مخرج سے۔ اب آپ دیکھیے ضاد اور وا، یہ دونوں حرف میں جہر ہے، دونوں حرف میں رخوت ہے، دونوں حرف میں استعلاء ہے، دونوں حرف میں اطباق ہے، اور دونوں حرف میں اصمات ہے۔ اب آگے ضاد میں جو حرف ضاد آتا ہے، ضاد، اب اس کو اس طرح ادا کریں، یعنی ایک ہوتا ہے مطلقاً رخوت کو ادا ہی نہ کرنا، تو جس طرح ضا میں ہم صفت رخوت ادا کرتے ہیں، اسی طرح ضاد میں صفت رخوت ادا کریں، کیونکہ اطباق اس میں بھی ہے اور اطباق حرف ضاد میں بھی ہے، تو پھر تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہوئی۔ اب دونوں کی آواز میں تھوڑا سا فرق کیا کریں گے کہ وہ موٹا پڑیں گے، اور اس کا مخرج سامنے والا زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ ہے، وہاں سے مخرج سے ادا ہوتے ہوئے ان تمام مجموعہ صفات کے ساتھ اس کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ بن جائے گا ہم الظالمون، ہم الظالمون۔ اور ضاد جو پچھلے سبق کا آخری حرف ہے، اسے آپ ایسے پڑھیں، مثال کے طور پر
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض ولا يحض. اب ضاد وہ جو اطباق ہے وہ بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ رخوت بھی ادا ہو رہی ہے. اور اگر ہم کریں گے ولا يحض ولا يحض تو اس میں دال کا مخرج اس میں مشترک ہوتا ہے، لہذا مخرج میں تمیز کرنی ہے اور صفات میں یہ قریب قریب ہے. صرف ضاد میں صرف استطالت، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ استطالت کا معنی الامتداد، یعنی اس میں لمبائی ہے. لمبائی کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مخرج لمبا ہے. مخرج لمبا ہونے کے اعتبار سے کہیں نہیں لکھا کہ ہم مطلقاً ضاد پڑھیں. مثال ہے ہم پڑھتے ہیں فیہما افضتم افضتم، تو اب جب ہم اس میں صفت رخوت ضاد میں ادا نہیں کریں گے، یعنی سانس جاری نہیں تھوڑا سا کریں گے، تب پھر آواز بند ہونے کی وجہ سے ضاد کا ادغام تا میں ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی کئی حروف ہیں. اور کوئی اس کے علاوہ افوتم کے علاوہ کوئی حرف آپ کے ذہن میں ہے بتائیں؟ افوتم، ہاں فمن اضطر، ابھی ایک لفظ ہے فمن اضطر، اب اس کو مطلقاً ضاد پڑھیں گے تو آواز بند ہو جائے گی، تو بن جائے گا فمن اضطر فمن اضطر. اب بتائیں نا کہ جب تک رخوت تھوڑی سی بھی نہیں ادا کریں گے تو ضاد اور طا ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے لفظی اعتبار سے، تو اس میں ادغام کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ پورے قرآن پاک میں اور نہ پوری عربی میں ہوا ہے. تو اب مخرج کے اعتبار سے بھی یہ الگ الگ ہوں، اور آواز میں اگر تھوڑی سی تمیز پیدا کرنی ہے تو بالکل وا جیسا نہ پڑھیں. اگر پڑھ بھی لیا تو کوئی اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. لہذا ان صفات میں تو کم از کم بنیادی طور پر ہر قاری صاحبان اور جتنے بھی مجودین حضرات ہیں وہ سب کے سب مطلقاً اس کو انہی صفات کے مطابق پڑھتے ہیں. اور صفات لازمہ میں وہ اور غود، وہ اور غود. اب ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب مثال کے طور پر اس کو ہم پڑھتے ہیں او او او، اور ضاد کو پڑھتے ہیں او او. تھوڑا اس میں آواز کو بند کر لیں اور صفت اطباق کی وضاحت کر لیں، لیکن رخوت تھوڑی بہت ساتھ ہو. جیسے میں نے بتایا تھا نا کاف اور تا میں جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ان میں شدت جو صفت ہے وہ قوی ہے، اور بعد میں ہم ہمس کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا اس میں سانس جاری کر دیتے ہیں، جیسا کہ اچ اچ وہاں ہم کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر اس میں بھی فمن فمن اضطر، اسی طرح الذی انقض ظہرک، آواز میں خود بخود تمیز ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم اس کو مشہور بالکل دال کی طرح کر دیں تو اس میں کئی معنی بدل جاتے ہیں. لہذا اس بارے میں جو تخصص فی القراءت جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے میں فتویٰ دے سکتے ہیں. میری سمجھ میں جو آیا ہے میں نے آپ حضرات کو بتا دیا ہے، کیونکہ اس میں ضاد کے بالکل قریب قریب پڑھے مگر اس کو تھوڑا سا صفت رخوت استعمال کریں. تو جن جن حروف مسئلہ تھا میں نے بتا دیا، ضاد اور ضا میں، اور اسی طرح فا میں، اور کاف، اور سب سے پہلا الف با اور تا، کاف اور تا کا مسئلہ بھی بتا دیا. تا میں بھی یہ چیز میں نے بولی ہے اور کاف میں بھی بولی ہے. فا میں زیادہ مسئلہ ہے، اور اسی طرح عین میں. اکثر ہماری کے پی کے والے جو دوست ہیں وہ انعمت کو پڑھتے ہیں انغمت، عین کو غین پڑھتے ہیں. نہیں، اس کا مخرج وسط حلق ہے اور صفات یہ ہیں. تو لہذا ان صفات کے مطابق اس عین کو نکالیں گے تو بن جائے گا پھر عس انعمت علیہم. تو پھر آپ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو انغمت علیہم. کئی ساتھی پڑھتے ہیں، ہمارا تو ماشاءاللہ 32 سال کا تجربہ ہے، سامنے حضرات تشریف لاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کی بنیادی غلطیاں یہ ہوتی ہیں، آخر کسی نے ان کو ایسے سکھایا ہے تو وہ پڑھتے ہیں نا. لہذا وہ حضرات بھی اپنی اصلاح کر لیں، اور جنہوں نے ان کے پاس پڑھ کر یہ غلطی کرتے ہیں اپنی آواز کسی کو کہیں کہ بھائی میں عین کو غین تو نہیں پڑھتا. اسی طرح غیر المغضوب، وہاں 2 غین ہیں تو اس کو بھی پڑھیں گے غیر المغضوب.
کئی بچے ہیں 15-16 سال سے چھوٹے، وہ نادرہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ غلطی کرتے ہیں، تو لہذا غین کو غین پڑھیں موٹا کر کے، عین کو عین پڑھیں، جہاں بھی آئے فا کو صحیح کر کے فا ادا کریں، سانس جاری رہے، اور اسی طرح کاف اور پچھلے والا حرف تا وہ پہلے آواز بند کریں، اس کے بعد تھوڑی سی سانس جاری کریں، اور اسی طرح ضاد اور وا اپنے اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد ان دونوں حرفوں میں اس طرح تمیز کریں جیسے میں نے بتا دیا، لہذا مطلقاً وا بھی نہ ہو اور مطلقاً ضاد بھی نہ ہو، دونوں میں فرق کر کے جیسے عرب والے حضرات پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں سانس جاری کر کے پھر اپنا زبان کے درمیان اوپر کے تالو کو لپیٹتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ آواز کو ابتدا میں تھوڑا سا غود ادا کرتے ہوئے معمولی سا جاری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی مرضی ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں، ہمارے کسی پر زور نہیں ہے، ہمارے جو کچھ سمجھ میں ہے وہ بتائیں، ہم نے بتایا، اور آپ حضرات کمنٹ میں اگر میری کوئی غلطی ہے تو میری بھی اصلاح کیا کریں، میں بھی آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے یہ بولتا ہوں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل نصیب فرمائے۔